وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا، وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پورے ذوق شوق سے عبادت، نجات، بخشش کی پوری امید سے درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض، اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد، اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد في الأصحاب. آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. اسلام ہے گلشن تو یہ سب میناروں کی طرح ہے. ابو بکر عمر حیدر عثمان، اسلام ہے مسجد تو یہ سب میناروں کی طرح ہے. بات میری سن لو اور یاد رکھو،
آقا ہے قرآن تو یہ سب سپاروں کی طرح ہے۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ، گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد تو لسان محمد کی تقریر صحابہ۔ کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائی و بزرگ و دوست، حضرت اقدس مولانا محمد اکبر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھ نچیز کو فرمایا تھا، اور ہے بھی ایسے کہ شادی کا موقع ہے، تو ارادہ یہی تھا اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، اشتہار کا جو عنوان ہے، لیکن ابھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے خود جو دلہا صاحب ہیں ثناء اللہ صاحب، ویسی ثناء اللہ ہیں تو ان کی بات نہ مانے، حضرت نے فرمایا ہے کہ رجب المرجب اس کے حوالے سے بالخصوص کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے موضوع کو بیان کیا جائے۔ یہ موضوع تھوڑا سا بیدار ہو کر اور جاگ کر یاد کرنے والا ہے، اگر آپ کا موڈ ہے تو اس کو شروع کر لیں انشاءاللہ۔ سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے، سن کے سننے اس کو محفوظ کریں۔ میں کوشش کروں گا اپنے بڑوں کا سبق چھوٹا ہو کر لیکن ذمہ داری سے آپ کو سناؤں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے شمار پہلو، ان میں سے صرف 3 ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالا آپ کے گوش گزار کرنے کا۔ نمبر 1، حضرت معاویہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ کا مقام رسول اللہ کی نظروں میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، آپ کا مقام آل رسول، اہل بیت رسول کی نظر میں کیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جیسے تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت، میں یہ سمجھتا ہوں عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی مظلوم ہیں۔ یقین جانے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، اغیار تو اغیار، دشمن تو دشمن ہے۔ اپنوں سے سنی علماء سے سنا وہ جی حضرت معاویہ ایک اختلافی جی شخصیت ہے، کسی نے کہا انہوں نے واسطے تے کوئی فضیلت حدیث وچ آئی کوئی، اور بالخصوص میرا نوجوان بھائی، بالخصوص میرا نوجوان بھائی جو میڈیا دے آج سمجھیں درس کے انداز میں سبق، کیونکہ اس عنوان کو بہت ضرورت ہے بیان کرنے کی اور اپنے نوجوان طبقے کو سمجھانے۔ میڈیا پر کچھ ایسے لوگ آ رہے دیکھنے میں ان کا روپ مولویوں جیسا ہے، داڑھی بھی ہوگی پگڑی بھی ہوگی، مجھے جھجک نہیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں مرزا جیلمی جیسے، اور اس ذہنیت کے اور پکے پکے ہماری صف اول کے نمازی اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ الیاذ باللہ وہ امام مسجد سے جھگڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ گریبان تک پکڑ گئے، اور سیدنا امیر معاویہ کی فضائل تو بڑی دور کی بات، دشمن کی طرح تانے اور تبرے پہ آ گئے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے رسول اللہ اور اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام کیا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تحقیق کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ کا موڈ ہے تو تقریر شروع کریں۔
جی توجہ رکھیں ذرا، اب بات میری اب شروع ہوئی ہے، پہلے والا ٹائم آپ نے شمار نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں پہلا سپارہ، پہلے سپارے کی پہلی سورت فاتحہ کے بعد بڑی سورت بقرہ، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے سپارے کی اس پہلی بڑی سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے شان معاویہ کو بیان کیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہوش تو ہے، پہلی آیت تو شروع ہو رہی ہے الف لام میم، بول پڑے ذالک الکتاب، ہمت سے سارے بولے، بس میں جب گاڑی سیدھی کر لوں پھر انشاءاللہ بات چلتی رہے گی، تھوڑا سا آپ بول پڑے ذالک لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے۔ یہ آیت تو قرآن کی عظمت کو بیان کر رہی، اور مولوی صاحب تم کہہ رہے ہو کہ یہ شان معاویہ کی دلیل ہے۔ جی ہاں، میں نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے، جذباتی اور ہوائی بات نہیں کی۔ یہ پہلی آیت صراحتاً تو یوں کہہ لو عبارت النص کے طور پر قرآن کی فضیلت ہے، لیکن اشارت النص میں معاویہ کی فضیلت ہے۔ وہ اس طرح قرآن کریم کو رب العالمین نے تختیوں کے صورت میں لکھ کر نہیں دیا، تورات کی طرح تختیوں میں لکھا ہوا نہیں آیا، بلکہ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ رب العالمین نے اسے اتارا، نازل کیا، اور رب نے جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا، اللہ نے تکلم کیا، بول کر دیا۔ تو قرآن میں رب کی باتیں ہیں، قرآن میں رب کے جملے ہیں، قرآن میں رب کی زبان ہے، یوں کہہ لو قرآن میں رب کی کلام ہے۔ رب نے لکھا نہیں بلکہ بول کر دیا، تو یہ بن گیا کلام اللہ۔ یہی وجہ ہے تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کا شرف بھی حاصل ہے، یہ اللہ کی کلام بنا۔ اب آگے چلیے، جبریل علیہ السلام جب لے کر آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب یہ دیا تو نبی نے بھی لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ حضور امی تھے۔ امی کا معنی نہیں، امی کا معنی ان پڑھ ہے، لیکن جب اس کی نسبت نبی کی طرف آئے، اب ان پڑھ نہیں کرنا۔ نبی کو کون ان پڑھ کہہ سکتا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ امی کا معنی وہ شخص جس نے کائنات میں کسی سے نہ پڑھا ہو، پڑھایا ساری کائنات ہو، سیکھا کسی سے نہ ہو، سکھایا ساری کائنات کو ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ تو رسول اللہ تو لکھنا پڑھنا نہیں سمجھتے تھے، آپ نے بھی صحابہ کو لکھ کر نہیں دی بلکہ بول کر دی، پڑھ کر دی۔ شروع میں رسول اللہ پر جب قرآن آتا حضور ساتھ دہرانا شروع کر دیتے تاکہ بھول نہ جائے۔ رب نے قرآن نازل کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ نبی جی قاری صاحب کا شاگرد بھی رٹا لا کے یاد کرے، جب رب دا شاگرد بھی رٹا لا کے یاد کرے تو پھر فرق ہی ہوئے گا۔ نبی جی ان علینا جمعہ و قرآن، جس رب نے اتارا ہے سینے مصطفیٰ میں جمع کرنا بھی رب کا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، آپ کے سینے میں میں رب خود جمع کروں گا، آپ کے سینے میں میں رب خود اسے محفوظ کروں گا۔ اب نبی نے جو صحابہ کو دیا تو حضور نے قرات کر کے دیا، حضور نے پڑھ کر دیا، اسی وجہ سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے دو معنی لکھے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن یا تو قرن سے ہے یعنی ملنا ملانا، قرآن مصدر میمی، اس نے مفعول کے معنی میں جس کو ملایا گیا ہو، چونکہ ہر
آیت دوسری آیت سے، ہر پارہ دوسری آیت سے ملا ہوا ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یا یہ قرات سے ہے، یعنی جسے بار بار پڑھا جائے، تو چونکہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ قرآن ہوا۔ میں اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اللہ نے جب دیا تو کلام تھا، نبی نے جب پڑھا تو قرآن تھا، کتاب تو تھا ہی نہیں، نہ اللہ نے کتاب بنائی نہ نبی نے کتاب بنائی۔ اب قرآن کو کھولتا ہوں تو پہلی سورت میں قرآن یہ نہیں کہتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں شک نہیں، حالانکہ اگر کلام کہا جاتا تو بات پھر بھی ٹھیک تھی، یہ کلام تو ہے، لیکن رب نے لا ذالک الکلام نہیں کہا، نبی نے بھی دیا صحابہ کو تو یہ قرآن بن گیا۔ چاہیے یہ تھا اللہ آغاز میں یہ کہتے ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، بات پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن رب نے نہ کلام کہا نہ قرآن کہا، بلکہ کہا ذالک بولے بولے ذالک کتاب، کتاب کتاب میں شک نہیں۔ اب سوال کیجئے یہ کتاب بنا کب ہے؟ اس کو کتاب بنایا کس نے ہے؟ کتاب کتابت سے ہے، کتابت کہتے ہیں جس سے لکھا جائے، جس سے کاغذ اور قلم کی زینت بنایا جائے، جس سے قلم سے نکال کے کاغذ کی تختی پہ اتارا جائے۔ یہ اتارنے والا کون ہے؟ کتاب بنانے والا کون ہے؟ سوال تو کیجئے وہ صحابہ کرام جو کاتبان وحی ہے، ان میں چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے، پھر یہ اعزاز آپ کا ہے۔ آپ صرف کاتب قرآن نہیں تھے، آپ صرف کاتب وحی نہیں تھے، میرے نبی کے منشی بھی تھے، میرے نبی کے سیکٹری بھی تھے، حضور کے خطوط لکھتے، خطوط کا جواب دیتے۔ اب قرآن کا آغاز کرتا ہوں تو پروردگار عالم پہلے صفحے سے، پہلی سورت سے، پہلی آیت سے، پہلے رکوع سے شان معاویہ کو یوں بیان کرتے ہیں، ارے پگلو ذالک الکلام نہیں کہا، رب جانتے تھے میری کلام ہونے میں تو شک نہیں ہوگا، ذالک القرآن نہیں کہا، اس کے قرآن ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ 1450 سال قبل پہلے فیصلہ کر دیا شک ہوگا تو لکھنے والے ہاتھوں پہ ہوگا، کچھ لوگ اٹھیں گے ان کاتبین پہ اعتراض کریں گے، میں رب کیوں نہ پہلے سے دفاع کر کے کہوں ذالک الکتاب، وہ جسے لکھا گیا، وہ جسے قلم کی زینہ پہ لایا گیا، وہ جسے کاغذ پہ اتارا گیا، وہ کتاب جسے معاویہ نے لکھا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی آیت شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ پہلی آیت سے ذرا اس نقطے کو سمجھیے تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے؟ کلام نہیں ہے لیکن ذالک الکلام نہیں کہا، قرآن نہیں ہے لیکن ذالک القرآن نہیں کہا، فرمایا ذالک ہمت کریں، ابھی تو آغاز ہو رہے ہیں، آپ سوچ پڑ گئے، ذالک اس کتاب میں شک نہیں۔ اب سوال کر پگلے اس کو کتاب بنایا کب گیا ہے؟ کتاب بنانے والا کون ہے؟ کان معاویہ یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شارح مشکات اس روایت کو نقل کر کے آگے لکھتے ہیں، کان لا یستقیم الا عدلا امینا، نبی جب کسی کو کاتب بناتے تھے تو حضور اسے کاتب بناتے تھے جو عادل بھی ہوتا، جو امانت دار بھی ہوتا، اور نبوت سے زیادہ نظر کسی کی نہیں۔ مجھے بتا میں تیری تاریخ کا گندا چیتھڑا مانوں یا مصطفیٰ کے اعتماد کو مانوں، جس سے نبی نے عادل کہا، جس سے نبی نے امانت دار کہا؟ اب نبی کے اعتماد کے سامنے کائنات کی تاریخ آئے، اس سے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں، میں اس سے مانتا ہوں جو رب کہتا ہے، جو محمد کا فرمان کہتا ہے۔ حضور کہیں یہ عادل ہے، تو بحث کرتا ہے؟ یہ معاویہ کا مقام اللہ کی نظر میں سنا رہا۔ دوسری طرف چلتا قرآن کریم سورہ واقعہ آپ نے پڑھی، سورہ واقعہ جو آیت آتی ہے بلکہ ہر قرآن کے گتے میں لکھی ہوئی ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ قرآن کو بند کر لی تقریر
تسی وعدہ کیتا ہے جا کے سنا کرے. مجھے اب وہ تقریر آتی نہیں ہے تو چکا اتھے ساڑتا ہو تو چکا اتھے ساڑتا. میں تو کہہ رہا ہوں ایک موضوع ہو اور کوئی تحقیقی بات آپ کے بلے پڑے. لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ قرآن کو نہ لگے، ہمیشہ پاک ہاتھ لگے. یہ قرآن کا ضابطہ ہے، اصول ہے، مسئلہ ہے. بتاؤ قرآن کو نبی سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ مت کریں، نہیں سمجھ سکتا نا. جس نبی پہ اترا وہ زیادہ سمجھتا ہے. اب جب قرآن آ رہا ہوگا، حضور کے قدموں میں معاویہ بیٹھ کے لکھ رہے ہو، ادھر اترتا تھا، سینہ میں محفوظ ہوا، جبریل چلے گئے، حضور کہتے معاویہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ لو، اس آیت کو فلاں پارے میں لکھ لو. اب کس سے لکھا رہے ہیں؟ حضرت معاویہ سے. اور قرآن کہہ رہے اسے ناپاک ہاتھ نہ لگے. یقیناً جب قرآن معاویہ لکھ رہا تھا تو ہاتھ پاک تھے تو لکھ رہا تھا نا. اب مجھے منظر یہ سمجھ آیا، بیچنے والا رب بھی پاک ہے، لے کے آنے والا جبریل بھی پاک ہے، وہ آنے والا قرآن بھی پاک ہے. جس نبی بھی آیا وہ نبی بھی پاک ہے، جو ہاتھ لکھ رہے ہیں وہ ہاتھ بھی پاک ہے. عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، حضرت معاویہ، نعرہ تکبیر. قرآن کریم میں جتنے بھی صحابہ کرام کے فضائل ہیں، حضور کے صحابہ ایسے ایسے، ان تمام فضائل جو عام صحابہ کے لیے ہیں ان میں حضرت معاویہ بھی داخل ہے. داخل ہے کہ نہیں؟ صرف دو حوالے. آپ نے زمین لی، ایک کنال، ایک قلعہ لے لی، ایک ایکڑ لے لی، پیسے دے دیے، ادائیگی ہو گئی. میں کہتا ہوں مطمئن ہو؟ کہتا ہے مطمئن نہیں. پیسے تو دے دیے. کہتا ہے نہیں پیسے دے دیتے نے، کل کو کوئی بندہ دعویٰ نہ کر دے میں مور لگا رہا ہوں. کیا لگاؤں گا؟ مور لگ. میں نے کہا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتا فائدہ یہ ہوگا بات پکی ہو جائے گی، میری ملکیت سے جا نہیں سکے گی، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکے گا، کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. میں نے پھر اس بابا جی کو دیکھا، یہ کاغذات اٹھا کے، فائل اٹھا کے کبھی پٹواری صاحب کے پاس جا رہے، کبھی تحصیلدار کے پاس جا رہے، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے بس اسٹیپ لگانا ہے، مورے لگانی. میں نے کہا فائدہ؟ کہتے ہیں بات پکی ہو جائے گی. میں نے کہا پگلے تجھے پٹواری کی مہر پہ تو یقین آ گیا، تجھے تحصیلدار کی مہر پہ یقین آ گیا، جس پہ مہر لگائے بات پکی ہو جائے. تو صحابہ پہ شک کیوں کرنے لگ گیا؟ معاویہ پہ شک کیوں کرنے لگ گیا؟ ان کے دل کو رب نے فاعل بنایا اور ایماندار ہونے کی پھر مورے رب نے خود لگائی. کبھی کہا تھپا لگا کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کی تختی پہ میں نے ایمان کو رکھ دیا، ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو مزین کر دیا. کبھی مور لگا کے کہا اولئک هم المهتدون، کبھی کہا اولئک هم الفائزون، کبھی کہا اولئک هم الراشدون، کبھی کہا اولئک هم المهتدون، کبھی کہا اولئک هم الراشدون، کبھی کہا اولئک هم المتقون، کبھی کہا اولئک هم المؤمنون حقا. عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، یہ مہر رب کی ہے. سارے مومن، ان میں معاویہ نہیں ہے. اولئک هم المهتدون، سارے ہدایت یافتہ. بلکہ علماء کرام تشریف فرمائیں، طالب علموں کے سبق سنانے لگا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، واولئک هم علی ھدی من ربہم. حاشیہ جلالین پڑھے سن، جلالین میں دونوں جلالوں نے رحمہم اللہ تعالی اس آیت کے تحت لکھا ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا، فرمایا اللہ نے ہدایت کو سواری بنایا، صحابہ کو اس سواری کا سوار بنایا. سبحان اللہ، سوار ہیں
ہدایت ملی نہیں، ہدایت کے اوپر سوار ہیں، باقی سب ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہدایت پہ بیٹھ کے جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ ہدی من ربہم، رب کی طرف سے۔ دنیا میں کسی کی بات نہیں کی کہ فلان کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے تو فلان کی بات کچی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ان کو ہدایت کی سواری پہ بٹھایا من ربہم، کس نے؟ ان کے ان کے جنہیں ہدایت یافتہ رب لائے، کوئی کالا ان کو ہدایت سے کیسے نکال سکتا؟ قرآن کا دوسرا منظر پڑھنے لگا، ہر جگہ کہہ رہا ہے اور مجھے خود بڑا وجد آتا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو میں نے ایمان سے مزین کر دیا۔ ایمان آیا ہی نہیں، ایمان سے چمکا دیا، ایمان دل میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ حضرت ذرا سمجھی قرآن کریم کس آیت میں اللہ نے کس باریک نقطے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ نہیں کہا وَزَيَّنَهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ فرمایا فی قلوبکم۔ اللہ کا معنی پر، فی کا معنی میں، فی کا معنی آپ مسجد میں ہیں یا چھت پر ہیں، اوپر وہ اسے کہیں گے وہ چھت پر ہے اور آپ اس وقت مسجد میں ہیں۔ یہ نہیں کہا وَزَيَّنَهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں پر تقوی نہیں رکھا، فی قلوبکم، تقوی میں نے تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو چیز اوپر ہو وہ جدا ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز اندر داخل ہو جائے وہ پیوست ہو جاتی ہے، وہ لازم اور ملزوم کا تعلق پاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میری کلائی پہ گھڑی ہے، یہ گھڑی بازو میں نہیں بازو پر ہے، لہذا اس کو کھول کر جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے سینے میں ہے، سینے میں ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ نکلے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ اب شان معاویہ سمجھو، جیسے دیگر صحابہ ہے معاویہ بھی شامل ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا تقوی دلوں پر ہے کہ کل کو کوئی تاریخ پڑھ کے تقوی اور ایمان کو ان سے جدا کر دے، بلکہ میں نے کہا فی قلوبکم، تقوی تو میں نے دلوں میں ڈال دیا، ایمان تو دلوں میں ڈال دیا۔ اب ایمان اور معاویہ جدا نہیں ہو سکتے، جس دل میں معاویہ ہے اسی دل میں ایمان ہے، جس دل میں ایمان ہے اسی دل میں معاویہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور معاویہ کو چھوڑے، کوئی معاویہ کو چھوڑے اور ایمان کا دعویٰ کرے۔ جس نے معاویہ کو چھوڑا ہے ایمان نہیں آیا، کفر آ سکتا ہے، ایمان اس کے سینے میں نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، کردار صحابہ، عدالت صحابہ، حضرت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے نیکی کا وعدہ ہے، سب سے حسنہ کا وعدہ ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ پکے جنتی فی صحف مکرمہ کو اٹھا۔ تین صفتیں قرآن، مکرمہ، مرفوع، مطہر۔ قرآن بلند ہے، محترم اور مکرم ہے، مطہر پاک ہے۔ ارے کہا بِأَيْدِی، ان ہاتھوں میں، سفر، قراب، لفظوں کا آپس میں ربط دیکھو۔ قرآن کے لیے کہا مکرمہ، تو جن ہاتھوں میں آیا کہا قراب، وہی مادہ ہے، وہ بھی مکرم، لکھنے والے بھی مکرم، قرآن بھی بلند، لکھنے والے بھی بلند، قرآن بھی پاک ہے، لکھنے والے بھی پاک ہے۔ اللہ کے بعد ادھر کھوجوں تو پھر بات آگے نہ جائے۔ دوسرے موضوع، رسول اللہ کی نظر میں آپ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں سمجھ آیا، رب کہتے ہیں سارے صحابہ بھی اور معاویہ بھی مفلحون بھی، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، معیار ایمان بن گئے، ایمان کے لیے حجت اور دلیل بن گئے۔ قرآن نے یہاں مہرے لگا دی، اللہ نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔
اب چلتے ہیں رسول اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام کیا ہے تاکہ معاویہ سمجھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں آپ تشریف لائے، اسلام کا اظہار کیا، 18 سال کی عمر ہے۔ چند ایک سال آگے رسول اللہ کی صحبت کے 3 سال سے کچھ ماہ آپ کو خدمت کے ملے، لیکن وہ اتنے شاندار گزارے کہ 163 رسول اللہ کی احادیث کو اپنے سینے کی ٹیپ میں ریکارڈ کر کے جمع کیا۔ آج میرے اور تیرے تک ان کے وہ فرامین پہنچے جو رسول اللہ سے نقل کیے۔ نبی کے ساتھ آپ کی 4 بڑی نسبتیں ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوا۔ نمبر 1، آپ کا نسب والدہ اور والد دونوں طرفوں سے رسول اللہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ زمانہ حسب پہ ناز کرتا ہے، نسب پہ ناز کرتا ہے۔ یہ جی شاہ صاحب ہیں، یہ جی سید زادے ہیں، سادات کے خاندان سے ہیں۔ اگر اعلیٰ نسب ہونا کسی کی عظمت کی دلیل ہے تو معاویہ میں تجھے جھک کے سلام کرتا ہوں، تیرا نسب رسول اللہ سے دونوں طرفوں سے مل جاتا ہے، گویا نجیب الطرفین ہے، اور نبی سے نسب سے بہتر کائنات میں کسی کا نسب نہیں۔ تو نسبن بھی اعلیٰ، تو حسبن بھی اعلیٰ، نسبن بھی اعلیٰ۔ آپ کا نام اس میں گران امیر معاویہ، آپ کے والد کا نام ابو سفیان سخر، ان کے والد کا نام حرب، حرب کے والد کا نام امیہ، امیہ کے والد کا نام عبد شمس، عبد شمس کے والد کا نام عبد مناف۔ یہ 5ویں نمبر پہ دادا جو حضرت معاویہ کے ہیں، یہی رسول اللہ کے ہیں۔ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب فیض ہے اور عجب ہی فیض ہے، اللہ کی قسم۔ میرے نبی کی رحمت کا درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے، اس لیے کنجوسی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر پڑھو وہاں پہنچایا جائے، نام لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی سے تعلق بنانا ہو، بڑے سے چلتے پھرتے، چودھری صاحب السلام علیکم، ایم پی اے صاحب سلام جی، میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے نا ہیلو ہیلو بنا کر رکھنی چاہیے، اوکھے ویلے کام آ جائے گا، سلام دا بنانی چاہیے۔ میں نے کہا تو نے مسئلہ حل کر دیا، اس سے سلام اس لیے کرتے مشکل میں تیرے کام آئے تو حشر سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا، محشر سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا۔ آج سلام تو پڑھ، حشر میں شفاعت مصطفیٰ کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ سفر کا جو آغاز کروں میں تو لبوں پہ ہو نام تیرا، سفر کا آغاز کروں میں تو لبوں پہ ہو نام تیرا، گھر جاؤں تو پلٹنے سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ کا نسب آپ نے سنا، امیر معاویہ بن ابو سفیان سخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اب آقا جان کی طرف دیکھیں، حضور کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبدالمطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف۔ عبد مناف میں پہنچ کے حضور اور معاویہ کا خاندان ایک ہے۔ والدہ کو دیکھو، اختصار کر رہا ہوں، آپ کی والدہ جنہیں ہند یا ہندا کہا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے حالت کفر تھا تو بہت کچھ کیا، لیکن جب اسلام آ گیا تو اسلام وہ چاشنی ہے، الاسلام یہدم ما کان قبل، جو 100 سال کا گناہوں کا کالا سیاہ لگا ہوا گناہوں سے وہ دامن مصطفیٰ میں آ جائے، اسلام کی برکت سے ساتھ کا زندگی کا تمام ریکارڈ معاف ہے۔ ہندا، آپ کے والد کا نام عتبہ، آپ کے والد کا نام امیہ، آپ کے والد کا نام شمس، پھر ان کے والد کا نام پھر عبد مناف ہے۔ تو والدہ کو دیکھو تب بھی، والد کو دیکھو تب بھی، دونوں طرف نسب رسول اللہ سے ملتا ہے۔ ارے پگلے اور کچھ نہ
सही तो यही हया कर ले मुआविया मेरे नबी के खानदान से, नबूवत के खानदान की लाज रख ले। दूसरी निस्बत, हजरत मुआविया रसूलुल्लाह के सके साले लगते, सके साले, और हलाली बेटा, माँ का भी एहतराम करता है और मामू का भी एहतराम। हलाली बेटा, हलाली की बात कर। हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा जनाब सैयदा उम्मे हबीबा रमला, कितनी बेबी है रसूलुल्लाह की? रसूलुल्लाह की बेटियां भी बीवी हैं, बोले 11 बीवी। पहली जनाब सैयदा खदीजा, शादीदा का मौजू आ गया, कहना इस्लामिक टच। 11 बीवी है। नुक्ते की बात आ गई, मौजू से हटकर नहीं, जुमला मुअतरज़ा के जुमला मुअतरज़ा तरकीब में आ जाता है, नाहव की तरकीब। सैयदा खदीजा से जब आपका निकाह हुआ तो 25 साल उम्र थी, और सैयदा की उम्र 40 साल। पहले 2 निकाह हो चुके, 25 साल मेरे नबी के निकाह में रही। दूसरा निकाह सरकार का सैयदा सौदा से हुआ। तीसरा निकाह जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका से हुआ। सन 1 हिजरी सैयदा आयशा की रुखसती हुई। फिर सन 3 हिजरी में रसूलुल्लाह का चौथा और 5वां निकाह जनाब सैयदा हफ्सा और जनाब सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से हुआ। फिर सन 4 हिजरी में रसूलुल्लाह का छठा निकाह हजरत उम्मे सलमा से हुआ। फिर सन 5 हिजरी में रसूलुल्लाह का 7वां और 8वां निकाह जनाब सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश जनाब सैयदा जवेरिया से हुआ। फिर आगे सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह का 9वां निकाह हजरत उम्मे हबीबा रमला, हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा, आपके वालिद हजरत अबू सुफियान की साहबजादी से हुआ। फिर सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह का 10वां और 11वां निकाह सैयदा मैमूना और सैयदा सफिया से हुआ। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना इसमें मैं बहुत कुछ सोच के लाया था। रसूलुल्लाह की ये 11 अज़वाज मुतहरात हैं। भाई सनाउल्लाह अकेले नहीं, हम सब इस पे गौर करें। नबी की अज़दवाजी जिंदगी किस खूबसूरत पेराए में गुजरी, नबी की घरेलू जिंदगी किस खूबसूरत मंजर में गुजरी। आज छोटी छोटी बात पे अपनी बेवियों को बीवियों को तलाक का लफ्ज़ बोलकर फिर गैरों के पास फतवे लेने भेजते हैं। और जी मैंने गुस्से में कह दिया, जी मैंने फुला कह लिया। अपने उलमा पे फिर एतमाद ही नहीं रहता। तलाक़ें देने के बाद फिर औरों की तरफ रुजू करते हो, उनके फतवों को ऊपर एतमाद करते हो, फिर अपना सब कुछ भूल जाते हैं। वो बदबख्त आदमी, वो बूढ़ा आदमी जिसने अपनी नाज और प्यार में पली हुई बेटी 2 लफ्ज़ों के ऊपर तेरे हवाले की, अपने पास लाने के बाद अब तैश में आके जुल्म करते। इस वक्त बड़ी तेजी के साथ घर उजड़ रहे हैं। एक छोटे से जुमले से तलाक दे के अगली का घर उजाड़ दिया जाता है। ये 11 बीवियां, 11 के 11 के मिजाज अलग थे, हर एक का मिजाज एक जैसा नहीं था। फिर ये सारी की सारी नबी के खानदान से नहीं आई, कोई अपनों से आई, कोई बेगाने से आई, कोई करीब से आई थी, कोई दूर से आई थी। फिर बाज वो थी जो अकद से पहले मुसलमान भी नहीं थी, गैर मुस्लिम थी, नबी के पास आई, इस्लाम कबूल किया, फिर नबी के अकद में आई। इन 11 अलग अलग मिजाज की औरतों से मेरे नबी ने वक्त गुजारा। फिर ये नहीं कि नबी इन्हीं के साथ मसरूफ थे, मेरा नबी बैक वक्त मस्जिद का इमाम भी था, वो जिम्मेदारी भी थी। बैक वक्त आप अपनी मसलक के खतीब भी थे, वो जिम्मेदारी भी थी। बैक वक्त आप इस्लामी तारीख के जज भी थे, वो जिम्मेदारी भी थी। बैक वक्त आप मैदान जिहाद के जर्नैल भी थे, आप कमांडर और सिपह सलार भी थे, वो जिम्मेदारी भी थी। बैक वक्त आप काजी और चीफ जस्टिस भी थे, वो जिम्मेदारी अलग थी। बैक वक्त आप पूरी उम्मत के लीडर भी थे, ये जिम्मेदारी भी थी। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद आपने ऐसा वक्त गुजारा कि हर बीवी आप पर खुश थी। ये सरकार दो आलम की इबादत तेरी घरेलू जिंदगी भी बताती है। अगर घर का माहौल चलाना है तो प्यार पैदा करो जो आयशा और मोहम्मद मुस्तफा में था। इसी बात आगे बढ़ा दूं अगर इजाजत हो। जुमला मोहतरज़ा, शादी का मौका है ना, ये बातें भी हो जाए। सईदा आयशा क्या कहती,
رسول اللہ کا مجھ سے پیار کتنا تھا. سبحان اللہ. اماں جی فرماتی ہیں ہم دونوں دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے تو رسول اللہ دیکھتے ہڈی کو عائشہ نے کہاں سے چوس کے نیچے رکھا. بلا کوئی خامت بیوی کو اتنا پیار دے. میں پیالے کو دیکھ حضور پیالے کو دیکھتے جس کنارے سے میں دودھ پیتی جہاں سے میں چھوڑتی وہاں سے کمری والے منہ لگا کے دودھ پیا. زمانہ نبی کا لعاب تاثر ہے اور اللہ نے ان کا لعاب نبی کو دیا. اکثر جلسوں میں اپنے اساتذہ اور بڑوں کی موجودگی میں میں نے کہا ہم حضرت حسین کو مانتے ہیں. شاکر کون کون مانتے ہیں؟ ہم نہ کل یزیدی تھے نہ آج ہے نہ ہو. ہماری محبتیں کل بھی آل رسول کے ساتھ تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے. حسین تیری عظمت کو حسین تیری عظمت کو سلام ہے. میں نے آپ کی عظمت کو دیکھا جب آپ پیدا ہوئے تو گڈی کے طور پر حنکہو بریقی حدیث کے لفظ حضور نے اپنا ریق اپنا لعاب مبارک آپ کے ہونٹوں میں دیا تو نبی کا لعاب آپ کے دہن میں آیا تو مجھے عظمت یہ سمجھ آئی حسین وہ عظیم شخصیت ہے جن کے ہونٹوں میں نبی کا لعاب آیا. میں نے پگلے سے بھی کہا ارے اس حسین کا نام لیتے ان کے نام پہ اپنے سینے کو زخمی بھی کرتے ہائے اور وائے بھی کہتا ہے تو کہتے ہائے حسین. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے اتنی عظمت کہ نبی کا لعاب مل گیا. میں نے کہا نبی کا لعاب مل جائے تو یہ عظمت کی دلیل ہے. کہتا ہے جی عظمت کی دلیل ہے. میں نے کہا پھر ماں عائشہ کو کیوں نہیں مانتا؟ حسین کے ہونٹوں میں نبی کا لعاب آیا تو رب نے نبی کے ہونٹوں میں عائشہ کا لعاب ڈالا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ پیالے نبی دیکھے جہاں سے اماں چھوڑے وہیں سے نبی منہ لگائے تو یہ لعاب تو آیا. ہڈی کی جس نوک پہ میری ماں چوسے وہاں سے نبی چوسے لعاب تو آیا. ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو آپ نمازیوں کی جیب میں دیکھیں مسواک نظر آئے گی. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں سیدہ سمجھ گئی حضور کا مسواک کرنے کو دل کرتا ہے پیش کی کہا نہیں چبا کے نرم کرو. میری ماں نے مسواک کو لیا اوپر اور نیچے کے دانتوں میں نرم کیا. جب کوئی شخص مسواک لے کر نرم کرے گا تو اس کا لعاب بھی تو لگے گا نا. وہ میری ماں عائشہ کے لعاب سے وہ مسواک آگے گیلی ہو گئی تر ہو گئی دھونے لگی. میرے نبی نے کہا عائشہ یوں ہی مجھے واپس کرو تیرے لعاب والی مسواک میں اپنے منہ میں رکھوں گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے حسین کے ہونٹوں میں مصطفیٰ کا لعاب آیا اور مصطفیٰ کے ہونٹوں میں عائشہ کا لعاب آیا. حضرت مصطفیٰ عصمت امی عائشہ عظمت صحابہ. میری ماں کا لعاب نبی کو ہونٹوں یہ ہے ازدواجی زندگی. کسی نے کہا کہ سرخ جوڑا پہن کر آتی سفید کفن کا جوڑا پہن کے تیرے گھر سے نکلتی اس لیے تیش میں نہ. سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی گھر والی کی شکایت لے کر آیا. آگے کیا ہوا؟ حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی اور فاطمہ کی صاحبزادی تھی حسن و حسین کی ہمشیرہ تھی. عمر کے نکاح سیدہ ام کلثوم وہ باتوں باتوں میں اونچی اونچی بول رہی تھی. حضرت عمر دی کلاس لگی ہوئی تھی تو آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران چپ کر کے سنی جا رہے تھے. وہ سائل آیا اپنا گھر والی کا سوال لے کر کہندے ادھر بھی وہی مسئلہ ہے. وہ بتائے بغیر چلا گیا. مجلس ختم ہوئی. حضرت بندہ ایک آیا سی اپنی کوئی شکایت لے کے بن دیکھ بتائے چلا گیا. فرمایا بلاؤ. اس کو بلایا گیا. جب واپس آئے حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا امیر المومنین گھر والی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ تہاڈا بھی وہی حال سی تو میں بن بتائے چلا گیا. واہ خطاب کے بیٹے میں تیری بصیرت پہ قربان. سبحان اللہ.
تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری بیوی کے میرے اوپر 5 بڑے بڑے احسان ہیں. کتنے؟ 5 بڑے بڑے احسان ہیں. ان احسانات کی وجہ انسان ہونے کے ناطے کبھی اس سے بات ہو جائے تو میں بھی بڑی خوشی سے برداشت کرتا ہوں. کون سے احسانات ہیں؟ تمہارا پہلا احسان یہ ہے اس کی وجہ سے میری خواہشات پوری ہوئی. مجھے رب نے گناہ سے بچایا ہوا. میری آنکھوں میں حیا آ گیا. کسی اور طرف آنکھ اٹھتی نہیں کیونکہ اللہ نے حلال طریقے سے انتظام کیا ہے. مجھے کپڑوں کی فکر نہیں, مجھے کھانے کی فکر نہیں. نمبر 4 اولاد کی فکر نہیں. نمبر 5 مہمان آ جائیں تو ان کی فکر نہیں. سارا کچھ یہی کر لیتی ہے. اس نے کہا حضرت یہ احسان تو میری بیوی کے میرے اوپر بھی ہے. فرمایا تو بھی ذرا برداشت سے کام لے, اتنا غصے اور غضب میں نہ آیا کر. چند دن گزرے وہ دوبارہ آیا, کہنے لگا حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے رہنمائی کی, میں نے برداشت سے کام لیا, میرا اجڑتا ہوا گھر جنت کا ماحول بن گیا. یہ سماجی زندگی اس کو سمجھے. اللہ نے کائنات جب بنائی سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے ماں اور بیٹا بعد میں آیا ہے, باپ بعد میں آیا ہے. پہلا رشتہ اللہ نے میاں اور بیوی کا بنایا. حضور دنیا سے جا رہے ہیں, آخری گفتگو نماز وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. ماتحتوں میں غلام اور بیوی داخل, اس لیے صبر سے کام لینا. بات عرض کر رہا تھا سیدنا امیر معاویہ, ان کی ہمشیرہ نام ہے رملہ سیدہ ام حبیبہ, یہ رسول اللہ کے نکاح میں آئی, ام المومنین بن گئی. آپ کی ہمشیرہ جب مومنوں کی ماں ہے تو ماں کا بھائی ماموں لگتا ہے. اس اعتبار سے امیر معاویہ تمام مومنوں کے ماموں لگتے ہیں. تیسرے نسبت رسول اللہ کے ہم زلف ہیں, ہم زلف ہیں. جنہوں پنجابی جو سانڈو آندے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کن کن کو نیند آ رہی؟ ماشاءاللہ, ویسے سارے جاگتے بیٹھے. میں نے بات درمیان میں کثر یہ شروع کیا کہ جب حسن ناصب آگے جاؤں گا تو یہ خشک سا موضوع ہے, آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. تو آپ کو جگانا بھی تھا, موضوع سمجھانا بھی تھا. اب بیویوں کی بات ہوئی تو بہت سے چہرے خوش ہو گئے ماشاءاللہ, اے چھڑے منڈے چوکھی خوش ہو گئے. اللہ سب کو نیک نصیب کر. چلو ایک لطیفہ سوال, ایک جگہ بیان ہو رہا تھا, مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا حوروں کا. ایک بابا اٹھ گیا, کہتا اپنی کتنے ہونی؟ حضرت صاحب نے کہا کہ وہ ساری حوروں کی سردار ہوئی. تو بابا پیڑا پہ گیا, مطلب بابا جی خوش ہونا چاہیے, کالے منہ والی اتنے بھی ہونی, اتنے بھی ہوئے تو یہ سب کی سردار ہو. اللہ سب کو نیک جوڑے نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ کے ہم زلف, آپ کی زوجہ محترم جناب سیدہ ام سلمہ, ان کی ہمشیرہ ہے جن کا نام سیدہ قریبۃ الصغریٰ ہے. بہت سی بہنیں ہیں, ان میں سے ایک بہن کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا, دوسری بہن کا نکاح حضرت امیر معاویہ سے ہوا. کہاں کی نسبت میں آپ کو بتاؤ, نبی کا خاندان بھی ہے, نبی کے برادر نسبتی بھی ہے, نبی کے ہم زلف بھی ہے, نبی کے سالے بھی ہے, نبی کے سانڈو بھی ہے. نبی جس گھر میں دولہا بن کے گئے ہیں اسی گھر میں دولہا بن کے معاویہ گئے ہیں. ایک بہن نبی کے نکاح میں, دوسری حضرت معاویہ کے نکاح میں. کچھ تو لحاظ کر معاویہ کا, یہ نبی کا کتنا قریبی ہے. اگر کچھ یاد نہ ہو تو لو پھر پھکی دینے لگا ہوں. چوتھا رشتہ یہ کبھی نہ بھولنا, حضرت معاویہ وہ شخصیت ہے جن کی ہمشیروں میں سے ایک بہن کا نام سیدہ میمونہ ہے. یہ میمونہ حضرت معاویہ کی بہن ہے, ہمشیرہ ہے, حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. میمونہ کی جب شادی ہوئی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی کا نام تھا جناب سیدہ لیلا. اس لیلا کا نکاح شہید کربلا حضرت حسین سے ہوا. یہ لیلا حسین کی بیوی ہے, معاویہ کی بھانجی ہے, حسین کی بیوی ہے, معاویہ ان کے ماموں لگتے ہیں. اسی لیلا سے شہید کربلا علی اکبر پیدا ہوئے. یہ بڑی بے انصافی کی بات ہوگی, میں علی اکبر کو مانوں, ان کے نانے کا انکار کر دوں, میں حسین کو مانوں اور آپ کی زوجہ کے ماموں کا انکار کر
نہیں ہم چونکہ سنی ہے، اللہ کی قسم جیسے چہرے کی دو آنکھیں برابر دیکھتی ہے، بالکل ہم ایمان کی طرح اپنی ایک آنکھ کا سرما رسول اللہ کے صحابہ کو سمجھتے ہیں تو دوسری آنکھ کا سرما نبی کی آل کو سمجھتے ہیں۔ حضرت معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے، آل رسول سے بھی رشتہ، گھرانے نبوت سے بھی رشتہ، ذات مصطفیٰ سے بھی رشتہ۔ تھوڑا سا آگے چلے، حضرت معاویہ رسول اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ کچھ تاریخ سمجھ آ رہی؟ یہ تاریخ میں گندے چیتھڑوں میں نہیں ملے گا، اس کو سب کو چھپا دیا جاتا۔ حضرت معاویہ رسول اللہ سے 4 نسبتیں اور بھی ہیں۔ میرے نبی عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، مشرکین مکہ نے روک دیا۔ وہ جو صلح حدیبیہ صلح نامہ لکھا گیا، آئندہ سال آئیں گے، اس سال نہیں آئیں گے، آئندہ سال 7 ہجری کو آپ اس پرانے پچھلے سال کے عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ میں نے آجومے میں بھی کہا طواف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کس کے گھر کا؟ اللہ کا۔ ہمت سے بولی بولے بھائی، کسی دربار کا طواف ہے؟ کسی قبر کا؟ اللہ کی قسم اگر کسی دربار کا طواف جائز ہوتا تو کائنات میں سب سے بڑا دربار محمد مصطفیٰ کا دربار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، صبح و شام 70 ہزار فرشتے آئے، میرے نبی نے طواف کیا، صفا پہ گئے، مروہ پہ آئے، چکر پورے کیے۔ اب عمرہ پورا ہو گیا، اب بالوں کو کاٹنا تھا، تو وہ کون ہے جو نائی بن کے رسول اللہ کے بالوں کاٹنے کے لیے آیا؟ ہوائی بات نہیں، قصر عن راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشقص، کینچی نما کسی چیز کو لیا اور رسول اللہ کے منہ مبارک کو تراشا، بالوں کو صاف کیا، اور ایک بال بھی حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے نیچے نہیں گرنے دیا، سارے محفوظ کر کے رکھ دیے، سارے اپنے پاس رکھے۔ نمبر 2، وَقَلَّمَ أَظْفَارَ، ظفر کی جمع، حضور کے ناخنوں کو تراشا، ایک بھی نیچے نہیں گرنے دیا، نبی کے سارے ناخن محفوظ کر لیے۔ نمبر 3، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ وضو کرواتے تھے، وہ بیمار ہو گئے، ڈیوٹی لگی حضرت معاویہ برتن لے کر نبی کے چہرے کو دھلا رہے، نبی کے ہاتھوں کو دھلا رہے، دوران وضو رافع راسہ مرتن او مرتین، ایک دفعہ یا 2 دفعہ رسول اللہ نے چہرہ اٹھایا اور معاویہ کو دیکھا، کیا منظر ہوگا؟ معاویہ نبی کو دیکھ رہے تھے، نبی معاویہ کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ہو رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ واہ معاویہ تیرے مقدر پہ قربان، نبی خوش ہوئے اور خوش ہو کے ایک جملہ بولا، فرمایا الا اکسو کا قمیصا، معاویہ کہ میں تجھے اپنی قمیض نہ پہناؤں، اپنا کرتا نہ پہناؤں، بی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ فنزع قمیصا، حضور نے اپنا کرتا اتارا اور معاویہ کو پہنا دیا۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟